فیصلے کریں گے، یعنی مذہب حنفی کا ہونا اس وقت بھی یہ اس کشف سے ثابت ہوا، لیکن وہ کہ فیصلہ اسلام اس کے مطابق کریں، اس کی دلیل چاہیے۔ اس لیے حافظ سیوطی رحمہ اللہ تعالی نے اپنے رسالہ میں، جس کا نام انہوں نے الاعلام رکھا، الاعلام بحکم عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو امام سیوطی کا فتاوی ہے الحاوی للفتاوی، اس کے اندر یہ رسالہ موجود ہے کہ جس میں انہوں نے یہ وضاحت کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو فیصلے کس روشنی میں کریں گے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے کہا انما یقال، جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مذاہب اربعہ میں سے کسی مذہب پر فیصلہ کریں گے، یعنی انہوں نے صرف فقہ حنفی کی بات نہیں کی، سارے مذاہب کو سامنے رکھ کر جو اہل سنت کے مذاہب ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے کیا ہے؟ باطلون، یہ باطل ہے، لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ وَكَيْفَ يُظَنُّ بِنَبِيٍّ أَنَّهُ يُقَلِّدُ مُجْتَهِدًا، کیسے گمان کیا جا سکتا ہے ایک نبی کے بارے میں کہ وہ کسی مجتہد کی تقلید کریں۔ مَا أَنَّ الْمُجْتَهِدَ مِنْ آحَادِ هَذِهِ الْأُمَّةِ لا يجوز له التقلید، یعنی یہ لفظ تقلید کی بنیاد پر یہ رد ہے۔ اگر لفظ تقلید نہ ہو تو وہ بات علیحدہ ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ جب یہ قانون ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا جو کروڑوں درجہ نبی سے نیچے ہے، تو پھر ایک نبی کسی مجتہد کی کیسے تقلید کرے؟ جبکہ یہ چاروں جو فقہ ہیں جن کے احکام ہیں، ان میں یہ ہے کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد کی تقلید نہیں کر سکتا، تو وہ پہلا مجتہد اگر اس کی جگہ نبی ہو تو وہ تو کروڑوں درجہ بلند ہیں مجتہد سے، تو وہ کسی دوسرے خود نبی ہو کر کسی دوسرے مجتہد کی وہ تقلید کیسے کریں؟ کیف یظن بنبی انہ یقلد مجتہدا مع ان المجتہد من آحاد هذه الامة لا يجوز له تقلید، کہ جو مجتہد اسی امت کے آحاد میں سے ہو اسی کے لیے دوسرے مجتہد کی تقلید جائز نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یوں بتانا کہ وہ تقلیداً فیصلہ کریں گے فقہ حنفی سے، یہ درست نہیں ہے۔ لفظ تقلید بولنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لحاظ سے کہ وہ تقلید کریں گے امام اعظم ابو حنیفہ کی، یہ درست نہیں ہے۔ یعنی فقہ حنفی کا اس وقت تک ہونا جبکہ باقی فقہ ختم ہو چکی ہوں، یہ علیحدہ بات ہے، لیکن یہ تقلید کے ساتھ اگر کوئی بیان کرتا ہے تو یعنی حکم دیں گے، مطلب تقلید کے ذریعے حکم دیں گے، یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْاجْتِهَادِ، اب یہ ہے کہ پھر وہ فیصلے کیسے کریں گے جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز ہوں گے، تو یہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَحْكُمُ بِالْاجْتِهَادِ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے اجتہاد سے فیصلے کریں گے، یعنی شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصول ہیں، جو نصوص ہیں، انہی میں تدبر کر کے وہ اجتہاد سے فیصلہ کریں گے۔ او بما کان یعلمہ قبل من شریعتنا بالوحی، یا پھر جو وہ ہماری شریعت کے لحاظ سے جب اس دنیا میں
زمین پر تھے اور بعد میں ہماری شریعت آنی تھی اور بذریعہ وحی ان کو بتایا گیا تھا، او انہ ینظر فی القرآن، یعنی قرآن تو موجود ہوگا اس وقت، فیفہم منہ کما کان یفہم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، تو قرآن سے مسائل کا حل کریں گے جس طرح کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے مسائل کا حل کرتے تھے، تو اس طرح کر کے وہ مسائل کا حل بتائیں گے۔ یہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے الاعلام کے اندر۔ امام سبکی جو ہیں تقی الدین سبکی، انہوں نے آخری جواب پر اکتفا کیا ہے، یعنی صرف ایک ہی بات انہوں نے کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن پڑھیں گے اور فیصلہ کریں گے، یعنی جس طرح آیات قرآن کے اندر وسیع علوم موجود ہیں، اس وقت کے جو ہوں گے مسائل ان کا حل بھی انہیں نظر آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کے اندر۔ اچھا جی، وذاکر منلا علی کاری، یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم ملا پڑھتے ہیں، منلا، کہ ملا علی قاری جو ہیں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی سے سوال کیا گیا، سوئلہ، یہ ملا علی قاری کی کتاب المشرب الوردی فی مذہب المہدی، اس کے اندر انہوں نے یہ ذکر کیا ملا علی قاری نے۔ اچھا جی، سوال کیا گیا ابن حجر اسقلانی سے، هل ينزل عیسیٰ علیہ السلام حافظا للقرآن والسنہ، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتریں گے تو اس وقت اترتے وقت وہ حافظ ہوں گے قرآن اور سنت کے؟ یہ ان سے سوال کیا گیا۔ حافظاً حال ہے، یعنی بوقت نزول، وہ یہ نہیں کہ زمین پر آ کے حفظ کریں گے، بوقت نزول کیا وہ حافظ ہوں گے قرآن و سنت کے؟ او یتلقاہما عن علماء ذالک الزمان، یا پھر اترنے کے بعد اس زمانے کے علماء سے پڑھیں گے، جو اس وقت علماء زندہ ہوں گے، کیا ان سے پڑھیں گے یا پہلے اترتے وقت ہی پڑھے ہوئے ہوں گے قرآن و سنت کو؟ یہ سوال کیا گیا ابن حجر اسقلانی سے۔ فاجابا لم ينقل فی ذلک شیء صریح، اس سلسلہ میں کوئی صریح بات منقول نہیں ہے کہ جو لکھی جائے اس بات یا نفی دونوں کے لحاظ سے۔ اور شریعت کا فتویٰ بھی جو دینا ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرف سے دینا ہے، تو طریقہ اس کا یہ ہوگا، والذی یلیق بمقامہ علیہ السلام، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائق ہے، وہ کیا ہے؟